الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی. کتنے دن بیتے ہیں کہ ہم اور آپ اسی ماہ مبارک کے پہلے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے اس گھر میں اکٹھے ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے. دیکھتے دیکھتے وہ دن آ گیا کہ یہ مبارک مہمان رخصتی کے کگار پر پہنچ گیا، اور آج اللہ کے کرم و فضل سے ماہ مبارک کے آخری جمعے کی نماز پڑھنے کی سعادت و توفیق بھی ہمیں اور آپ کو میسر ہوئی. یہ صرف اللہ کے کرم سے ممکن ہو پایا کہ اس نے ماہ مبارک کے بڑے حصے کی ساعات کو، قیمتی لمحات کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی اور وصول کرنے کی سعادت سے ہم سب کو بہرور فرمائے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادات و طاعات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے، اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ بار بار ہم سب کو اپنی زندگیوں میں میسر فرمائے، نصیب فرمائے. اور جو حقوق ہیں اس ماہ مبارک کے، ان کو پوری تندہی، دلچسپی، ذوق و شوق اور لگن کے ساتھ ادا کرنا اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے. رمضان اختتام کے قریب ہے. یہ وہ لمحات ہیں جس میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اب تک کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے. اگر اللہ تعالی نے قدردانی کے ساتھ اب تک ماہ مبارک کو گزارنے کا شرف نصیب فرمایا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر بجا لانا چاہیے اور قبولیت کی درخواست برابر بارگاہ الہی میں پیش کرتے رہنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ ماہ مبارک کے گزرے ہوئے حصے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اور ارشادات عالیہ پر عمل نہ کیا، ماہ مبارک کی قدردانی نہ کی، نمازوں کی پابندی کا اہتمام ہم سے نہ ہوا،
روزوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق ہم سے نہ ہو پائی، سچ بولنے کا معمول ہم نہ بنا پائے، دھوکہ دہی، فریب دہی اور دیگر گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو پائے، تو ابھی بھی موقع ہے۔ گنے چنے لمحات ماہ مبارک کے باقی رہ گئے ہیں، اللہ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کر لینا چاہیے، سچی توبہ کر لینا چاہیے، اور مستقبل کے لیے کامل طور پر شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لینا چاہیے۔ ہم اگر اپنے اعمال کا اور روز و شب کا جائزہ لیں گے اور اس حوالے سے سوچیں گے تو انشاءاللہ اگر کچھ کمی اور کوتاہی بھی رہ گئی ہوگی تو اس کی تلافی کی شکلیں باری تعالی ہمیں میسر فرمائیں گے، اور پھر ہمارے لیے قدردانی کے ساتھ اس ماہ مبارک کو گزارنا آسان ہوگا، اور زندگی میں بار بار اللہ رب العزت والجلال اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہونے کے مواقع ہمیں میسر فرماتے رہیں۔ دو باتیں بہت اہم ہیں جس کا ہمیں ساری زندگی خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر اس ماہ مبارک میں یہ عہد کر لینا چاہیے کہ ان دو بنیادی ہدایات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں گے اور اسی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجنے کے بعد جو کلیدی اور اہم ذمہ داریاں ہمارے اور آپ کے کاندھوں کے اوپر ڈالی ہیں، اگر ان سب کو دو عناوین پر یکجا اور اکٹھا کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک، اللہ رب العزت والجلال کے حقوق، نمبر دو، اللہ کے بندوں کے حقوق۔ دینی، شرعی، ایمانی، سماجی اور ملی اعتبار سے جتنی بھی ذمہ داریاں انفرادی یا اجتماعی طور پر ہمارے اور آپ کے کاندھوں کے اوپر ڈالی گئی ہیں، ان کا تعلق یا تو اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے یا بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اگر ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا عہد کر لیں تو ہماری یہ دنیا بھی آباد و شاداب ہو جائے گی، اور اخروی سعادتوں سے بھی اللہ رب العزت والجلال ہمیں بہرور فرمائے۔ ہم نے قرآن مقدس کی جو مختصر سی صورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ ماعون، یہ وہ صورت ہے جو اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یاد ہے، اور عام طور پر نمازوں میں ہم اس صورت کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس مختصر سی جامع صورت میں دنیائے انسانیت کو کیا پیغام دیا ہے، کیا درس دیا ہے، کیسی زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت والجلال نے تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت تو عبادت ہے ہی، لیکن محض تلاوت سے اللہ کے کلام کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے اسے ہم سمجھ سکیں، آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کا ہمیں علم ہو سکے۔ تو سورہ ماعون جو کثرت کے ساتھ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اس میں جو مضمون باری تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اس سے ہر مومن و مسلمان کو واقف ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ اس مضمون کے مطابق اپنی زندگی کا رخ متعین کرے اور دنیا میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والے بنے، اور آخرت میں بھی عزت و شرف اور سعادت اس کا مقدر بن سکے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس سورت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے
سخت ترین سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے اور شدید قسم کی وعید بیان فرمائی ہے، جو ایک طرف اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے ہیں تو دوسری طرف بندوں کے حقوق کو پامال کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ باری تعالیٰ نے ایسے تمام لوگوں کے سلسلے میں سخت قسم کی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اگر راہ راست پر نہیں آؤ گے تو سزاؤں کا سامنا کرنے کے لیے، گرفت میں مبتلا ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ اور سوچ لو، اپنے اوپر غور کر لو، ہماری طرف سے تجویز کردہ سزاؤں کا تم سامنا کر بھی سکتے ہو نہیں کر سکتے؟ کیا برداشت کی اتنی قوت اور اتنا تحمل تمہارے اندر پایا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی ذات کی جانب سے کسی سزا کا تمہارے سلسلے میں فیصلہ ہو اور تم اس کا آسانی کے ساتھ سامنا کر لو؟ جب تمہارے اندر اللہ کی جانب سے متعین کردہ سزاؤں کا سامنا کرنے کی سکت نہیں، ہمت نہیں، جرأت نہیں، تو کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو جس کی بنا پر عتاب خداوندی کے مستحق بنو؟ اللہ کی ناراضگی، غضب اور غصے کو مول لینے والے مت بنو، بلکہ ان اعمال کو انجام دیتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزارو جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا باعث و ذریعہ بنتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت والجلال کے بھی حقوق ادا کرو اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرو۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں، بار بار اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کی جاتی رہتی ہے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی تو اہم ہے ہی، لیکن بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے کم اہم نہیں ہے، بلکہ اگر ایک پہلو سے دیکھا جائے تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والی ہے، کیونکہ انسان اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے رو دھو کر معافی کا سوال کر کے اللہ سے عفو درگزر کو حاصل کر لے گا، اپنا دامن گناہوں سے پاک کرا لے گا سچی توبہ کر کے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی انسان کرے گا تو بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، رو دھو کر مغفرت کا سوال کر کے وہ اپنے لیے معافی کا طلبگار بن سکتا ہے اور باری تعالیٰ اس کو بخش سکتے ہیں، معاف فرما سکتے ہیں۔ لیکن ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو، بھائی بہنوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو، دنیا میں بسنے والے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو، اللہ کی مخلوقات کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو، تو پھر انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں عافیت کا مقام حاصل کرنا دشوار ہو جائے گا، جب تک کہ وہ ان لوگوں سے معافی نہیں طلب کر لیتا جن کی وہ حق تلفی کر رہا ہے۔ یہ تو حق ادا کرے، اور اگر حق ادا نہیں کرتا ہے تو ان سے معافی کا سوال کرے۔ اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں تب تو اللہ کے یہاں اس کے لیے نجات اور کامیابی کے فیصلے ہوں گے، اور اگر اللہ کے بندے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو جاتے تو جب تک حقوق کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہیں نکلے گا اس وقت تک انسان کے لیے جنت میں جانا ممکن و آسان نہیں ہو پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت،
عقل مند انسان وہ نہیں ہے جو روپیے پیسے جمع کر لے، جو تجوریاں بھر لے، جو بڑی بڑی زمینوں اور جائیدادوں کا مالک بن جائے، جو شاندار قسم کے مکانات، حویلیاں اور کوٹھیاں بنا لے۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھنے والا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کو پیش نظر رکھ کر دنیا کی اس مختصر سی زندگی کو گزارتا ہو۔ زبان کھولتا ہے تو سوچتا ہے کہ کہیں میری زبان سے ادا ہونے والے یہ جملے مرنے کے بعد والی زندگی میں میرے لیے نقصان کا باعث تو نہیں بن جائیں گے۔ قدم اٹھاتا ہے تو یہ سوچ کر اٹھاتا ہے کہ کہیں میرے یہ قدم قبر کی تنہائیوں میں، روز محشر اور آخرت میں میرے لیے ذلت و رسوائی کا سامان تو نہیں بن جائے۔ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو فکر آخرت کے جذبے کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول مقصود ہوتا ہے، اور وہاں کی ذلت و رسوائی سے، ناکامی سے اپنے آپ کو ہر ممکن طریقے سے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند کہے جانے کے لائق انسان تو یہ ہے، اس کی زندگی میں خیانت نہ ہو، اس کی زندگی میں بے ایمانی نہ ہو، اس کی زندگی میں دغابازی نہ ہو، اس کے ذریعے سے دنیا میں بسنے والے کسی انسان کو دھوکہ نہ مل رہا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دیانت و امانت کا ایسا خیال رکھتے ہیں، حقوق کی ادائیگی کا ایسا اہتمام کرتے ہیں، حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچ کر اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے واقعات سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے کس درجہ جذبہ ایمانی سے ان کو سرشار فرمایا تھا۔ سیدنا حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کا نام کس نے نہ سنا ہوگا؟ اللہ کا ایسا ولی، نیک و دیندار پارسا حکمراں تھا کہ ان کی حکمرانی کے زمانے میں لوگ خلافت راشدہ کے زمانے کو یاد کیا کرتے تھے، گویا کہ ان کی حکمرانی نے خلافت راشدہ کی یاد زندہ کر دی تھی۔ دیانت و امانت، سادگی و تواضع، خوف و خشیت کا یہ عالم، یہ سارا خزانہ جس انسان کے ہاتھ میں تھا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک پائی بھی استعمال کرنے کے واسطے تیار نہیں ہوتے تھے اس خزانے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ عید کا وقت قریب تھا، گھر والوں کے لیے نئے کپڑوں کے انتظامات نہیں تھے، اور جو ماہانہ وظیفہ حضرت کو ملا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اہلیہ نے گزارش کی کہ عید سر پر ہے، بچوں کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام نہیں ہو سکا ہے، بندوبست فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا سرمایہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بادشاہ، 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا حکمراں، اور صورتحال یہ ہے کہ عید کی تیاری کے لیے اسباب و وسائل دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس موجود نہیں۔ بیوی نے کہا کہ اگر تنخواہ ختم ہو چکی ہے، وظیفہ آپ کے پاس باقی نہیں رہا، دیگر ضروریات میں استعمال ہو گیا، تو 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ لے لیجیے، عید کا تو انتظام ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہاری رائے صحیح ہے، میں خزانے کے ذمہ داران سے بات کرتا ہوں اور پیشگی تنخواہ لے لیتا ہوں، اس سے بچوں کی ضروریات پوری کر دی جائے۔ چنانچہ حضرت نے خزانے کے ذمہ داروں سے درخواست کی کہ مجھے پیشگی 1 ماہ کی تنخواہ چاہیے۔ وہ ذمہ داران بھی تو حضرت ہی کی تربیت میں رہنے والے تھے، انہی جیسی سوچ، انہی جیسی فکر، انہی جیسا تصور
ماتحتوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ خزانے کے ذمہ دار نے جواب دیا کہ حضرت آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ جیسا آرڈر کریں گے ویسا ہو جائے گا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس بات کی ضمانت و گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا تو ایک ماہ کی یہ پیشگی تنخواہ لینا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، جائز ہو سکتا ہے؟ حضرت نے ذمہ دار کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ تم نے مجھے آخرت کی یاد دلا دی اور حقیقت سے آگاہ کر دیا، واقعی سچی بات تم نے کہی، کوئی ضمانت و گارنٹی آنے والے مہینے میں بھی زندہ رہنے کی نہیں دی جا سکتی، اس لیے میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں، مجھے پیشگی تنخواہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیوی سے جا کر کہا جو کپڑے بھی مہیا ہیں وہی بچوں کو پہناؤ، میں اپنے بچوں کے ذوق کی تسکین کے لیے یا عید میں ان کو نئے کپڑے پہنانے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے وقت ذلت کا، خسارے کا اور رسوائی کا مجھے سامنا کرنا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ 3 بر اعظموں پر حکمرانی کرنے والے اس عظیم المرتبت انسان کے بچے عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پرانے کپڑے ان کے جسم پر ہوتے ہیں اور بعض بچوں کے کپڑوں پر پیوند بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ ان کے ہاتھ میں خزانہ تھا، حکومت تھی، اقتدار تھا، کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں تھا، لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا ہے، بے ایمانی سے اور خیانت سے بچنے کی فکر ہوتی ہے، تو پھر اسی طرح کے نمونے سامنے آتے ہیں جس طرح کا نمونہ سیدنا حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ نے پیش فرمایا۔ اور یہ وہ نمونہ ہے جس کی مثالیں پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں موجود ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر انسان کو، ہر ایمان والے کو ہر طرح کی حق تلفی سے، بے ایمانی سے اور خیانت سے بچ کر دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ہم پابند بن جائیں گے تو اللہ دونوں جہاں کی عزتوں سے اور کامیابیوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ بھلا دیکھیے تو صحیح اس انسان کو جو روز جزا کو جھٹلا رہا ہے، آخرت کے دن کی تکذیب کر رہا ہے، اسے اس بات پر یقین ہی نہیں کہ ایک دن دنیا فنا ہو جانی ہے اور ہر انسان کو اپنے اعمال کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ دنیا میں جیسی زندگی گزار کر آیا ہے ویسے ہی معاملات نتیجے کے طور پر اس کے سامنے آنے والے ہیں۔ اچھی زندگی دنیا میں گزاری ہے تو نعمتوں میں ہوگا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے اعمال میں غرق ہو کر دنیا میں جیا ہے تو ہمیشہ ہمیش کی ذلت و خواری، پستی، ندامت و شرمندگی کا اس کو سامنا کرنا پڑے۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ نہ یہ دنیا باقی رہے گی، نہ دنیا والے باقی رہیں گے، نہ دنیا کی یہ نعمتیں جو ہر چہار جانب ہمیں دکھائی دیتی ہیں باقی رہیں گی، سب پر ایک دن فنا کا اور زوال کا دور آ جائے گا۔ باقی رہنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی ہے۔
اسی کی حکمرانی آج بھی ہے اور اسی کی حکمرانی اس دن بھی برقرار رہے گی۔ اللہ اس دن بھی پوچھیں گے جب دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں تو ہم نے عارضی طور پر لوگوں کو مختلف علاقوں میں حکمراں بنا دیا تھا، ذمہ دار بنا دیا تھا، اگرچہ ڈور ہمارے ہی ہاتھ میں تھی، لیکن ظاہری طور پر مختلف حصوں میں مختلف لوگوں کو بٹھا دیا گیا تھا جو نظام چلا رہے تھے۔ آج بتاؤ حکومت کس کی ہے؟ تو سب جواب دیں گے للہ الواحد القہار، حکمرانی اور حکومت تو صرف اسی ذات واحد کی ہے جو زبردست ہے، غالب ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اور نظام کائنات کو چلانے والا۔ تو یہ ہمارے عقیدے کا اور ایمان کا حصہ ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی، ایک دن بدلے کا آئے گا، اور اس دن اللہ کی جانب سے نیکوکاروں کو اچھے کاموں پر انعام عطا کیا جائے گا اور جنت میں داخلے کا استحقاق ان کو مرحمت فرمایا جائے گا، جبکہ بدکاروں کے لیے سزا کا فیصلہ ہوگا۔ کفر و شرک کے دلدل میں غرق ہو کر جن لوگوں نے زندگی گزاری ہوگی اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلے جائیں گے، انہیں ہمیشہ ہمیش جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کی نظر ہونا پڑے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے حق کی ادائیگی کی جانب متوجہ فرمایا اور آخرت کے دن کی ہولناکی کا تذکرہ کر کے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ اس دن کی ناکامی سے بچو، بدلے کے دن کی ناکامی سے، ندامت سے، شرمندگی سے، ذلت سے بچو۔ تم اگر روز جزا کو اپنی زبان سے جھٹلا رہے ہو یا عمل سے جھٹلا رہے ہو اور آخرت کی فکر سے محروم ہو کر زندگی گزار رہے ہو، تو جب بدلے کے دن میں اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو کیا منہ دکھاؤ؟ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا دیکھیے تو صحیح اس انسان کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے اور اس دن کو جھٹلانے کے نتیجے میں یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتا، یتیم کے ساتھ شفقت و رحمدلی کا معاملہ کرنے کے بجائے سختی کا، شقاوت کا اور قساوت کا معاملہ کرتا ہے۔ اس کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ۔ یتیم اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کے سر سے والد کا سایہ نابالغی کے زمانے میں اٹھ گیا۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی حالت میں دنیا کے اندر آنکھیں کھولی۔ آپ دنیا سے تشریف لائے تو والد محترم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، 6 سال کی عمر کو آپ پہنچے ہیں تو والدہ محترمہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ یتیمی کے درد کو جس طرح سمجھتے تھے کوئی دوسرا اس درد کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے یتیموں کے ساتھ بڑی شفقت کا، ہمدردی کا، رحم دلی کا معاملہ کرنے کی تلقین کی ہے، حسن سلوک کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی۔ قرآن مقدس میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں آخرت کے فکر نہیں ہوتی، بدلے کے دن کا احساس جن کے دل میں نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو جواب دہی کے لیے پیش ہونا پڑے گا، وہ پھر انسانوں کے حقوق کو بھی پامال کرتے۔ جب اللہ ہی کا خوف نہیں ہوگا تو پھر انسان منمانی کرے گا، جو جی میں آئے گا وہ کرے گا، بندوں کی بھی حق تلفی کرے گا اور اللہ کی بھی حق تلفی کرے گا، اور بندوں کے حقوق کی کوتاہی میں ایک کوتاہی یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرنا ہے اور ان کے ساتھ قساوت کا اور سختی کا معاملہ کرنا ہے۔ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، چاہتا ہوں کہ دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، رونا نہیں آتا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں پیش کر پاتا۔ آپ نرم مزاجی کی تلقین کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، لیکن میں نرم مزاجی کے ساتھ پیش ہی نہیں آ پاتا، یہ میری بیماری۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے؟ عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، یہی میری خواہش ہے۔ فرمایا کسی یتیم کو تلاش کرو، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارے دل کو بھی نرم فرمائیں گے اور تمہاری حاجات اور ضروریات کو بھی پورا فرمائیں گے۔ دو انعامات کا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں۔ اتنا عظیم مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو یتیموں کے ساتھ شفقت کا، رحم دلی کا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو جائے تو بھائی بہن اور بچے سب یتیم ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں گھر کے ذمہ دار افراد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین جو مال چھوڑ کر گئے ہیں وہ یتیموں کے درمیان شرعی تقسیم کے اعتبار سے برابر برابر بانٹا جائے۔ ایسا بالکل نہ ہونا چاہیے کہ جو ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی بہنیں اس کا احترام کرتے ہیں، اس سے دبتے ہیں تو وہ سارے مال کے اوپر قابض ہو جائے۔ بھائیوں اور بہنوں میں سے کوئی اگر مطالبہ کرے تو آنکھیں دکھائے اور سب پر قبضہ جمانا چاہے، یہ حرکت اللہ کو ناپسند ہوگی، اور اس طرح کا ظلم و زیادتی اگر انسان کرے گا تو بارگاہ الہی میں جواب دہی اس کے لیے دشوار ہو جائے گی۔ والدین کے انتقال کے بعد وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں بڑی غفلت و سستی، لاپرواہی ہمارے سماج و معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی سارے مال پر قابض ہو جاتے ہیں اور بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے باپ کا مکان ہو، کاروبار ہو، دکان ہو، زمین و جائیداد ہو، جتنی بھی چیزیں اس کی ملکیت میں تھیں اور وہ چھوڑ کر گیا ہے، اس میں جس طرح بیٹوں کا حصہ ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ اگر بھائیوں نے بہنوں کو ان کا حق دینے میں آناکانی کی تو وہ یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والے مجرم گردانے جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے جواب دہی دشوار ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ ظالمانہ طور پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا کہ اسی دہکتی ہوئی آگ کا ان کو ایندھن بننا پڑے۔ اس لیے اگر وہاں کی جواب دہی سے بچنا ہے اور دونوں جہاں کی عزتیں حاصل کرنی ہے تو اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہوگا۔ والدین ہوں، بھائی بہن ہوں، یتیم ہوں، رشتہ دار ہوں، آس پاس رہنے والے لوگ ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین برتاؤ کیا جائے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں آخری جمعے کی ادائیگی کے وقت دین کی نسبت پر اجتماع کی مناسبت سے ہم کم از کم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا کلی طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات قرآن پاک میں فرمائی گئی
ولا يحض على طعام المسكين۔ ذرا دیکھیے تو صحیح اس انسان کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور لوگوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں مانا جائے گا۔ جو ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کی ترغیب دینے والا نہ ہو۔ تعبیر دیکھیے اللہ رب العزت والجلال کی۔ ہمیں اور آپ کو تو ضرورت مندوں کا تعاون کرنا ہی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ خود بھی مدد کرو اور دوسروں کو بھی ترغیب دو کہ وہ ضرورت مندوں کے کام آئے۔ ایک دوسرے کو ترغیب دیتا ہے تو پھر سماج کے اندر یہ مزاج عمومی طور پر پایا جاتا ہے کہ ضرورت مندوں کا تعاون کیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، جن کے گھر میں خوشی اور مسرت کے چراغ نہیں جل رہے ہیں ان کے گھروں میں خوشی اور مسرت کے چراغ جلانے کی کوشش کی جائے، فکر کی جائے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، دریا دلی کا مہینہ ہے، لوگوں کے کام آنے کا مہینہ ہے، خوشیوں کو بانٹنے کا مہینہ ہے، مسرتوں کو عام کرنے کا مہینہ ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کی جو تاکید کی گئی ہے اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسی پہلو کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ سرمایہ دار حضرات صدقہ فطر ادا کریں گے تو جو لوگ معاشی کمزوریوں کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں حصہ نہیں لے سکتے ان کو صدقہ فطر کے ذریعے حاصل ہونے والے رقم کی بدولت عید کی خوشیوں میں حصہ لینے کا کسی نہ کسی درجے میں موقع مل جائے۔ اس لیے صدقہ فطر کی ادائیگی کا بڑی دلچسپی اور لگن کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ عید الفطر سے پہلے ہی صدقہ فطر کی ادائیگی کو لازمی اور ضروری تصور کرنا چاہیے، اگرچہ بعد میں بھی ادا ہو جائے گا لیکن بہتر اور اولا اور احسن یہی ہے کہ عید سے پہلے ہی صدقہ فطر کی ادائیگی ہو۔ اور صدقہ فطر کی مقدار بھی الگ الگ ہے۔ ہمارے یہاں تو صرف وہی مقدار مشہور ہوتی ہے جو آٹے کے ذریعے یا گیہوں کے ذریعے ادا کی جا رہی ہو، جس کی رقم کہیں 55 بن رہی ہے، کہیں 60 بن رہی ہے، کہیں 70 بن رہی ہے، علاقائی اعتبار سے قیمتوں میں فرق ہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ صدقہ فطر جس طرح گیہوں یا آٹے کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے ایسے ہی کھجور کے حساب سے بھی ادا ہوتا ہے، کشمش کے اعتبار سے بھی ادا ہوتا ہے، جو کے اعتبار سے بھی ادا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون جس ذریعے سے ضرورت مندوں کا ہو سکے اس مقدار کو پیش نظر رکھ کر صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اگر زیادہ سے زیادہ مقدار پیش نظر ہوگی تو 650 کے قریب ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر بنے گا، یا 725 روپے کے قریب ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر بنے گا۔ موجودہ زمانے میں اتنی رقم بھی اگر صدقہ فطر کی طرف سے ادا کی جائے تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہوگی، دشوار نہیں ہوگی۔ اللہ نے مختلف قسم کی نعمتوں سے لوگوں کو سرفراز فرما رکھا ہے، بہت سے کاموں میں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ فطر بھاری رقم کے ذریعے ادا کیا جائے گا تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابیوں کا حصول ہمارے لیے ممکن و آسان ہوگا، اللہ کی رضا اور رضوان سے ہم مالا مال کیے جائیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بیان فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ جو لوگ عملی اعتبار سے بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں اور ضرورت مندوں کے کام نہیں آتے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ نمازوں کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہیں جو نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔
اللہ نے سخت وعید ذکر فرمائی، فویل للمصلین، ہلاکت و بربادی ہو ایسے لوگوں کے لیے جو نماز کی ادائیگی میں سستی، غفلت و لاپرواہی برتتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز میں سستی اور غفلت برتنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارے باندھے پڑھتے تو ہیں لیکن دل و دماغ ان کا نماز سے دور ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے چاہے امام کے پیچھے نیت باندھے کھڑے ہوں لیکن دماغ کی سوئی ساری دنیا کے اندر گھومتی رہتی ہے۔ نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے، نماز کی پابندی کا اہتمام کیا جائے، نماز میں نیت باندھ کر یہ تصور دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت تو ہونی ہی چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی نمازوں کو نمازوں کی طرح پڑھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نمازوں کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتے، رمضان کے فرض روزوں کو بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ مسلم محلوں میں آپ چلے جائیے، بہت سی جگہیں ایسی ملیں گی کہ جہاں دن میں بھی ہوٹل کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے تو کچھ شرم و حیا تھی اور ہوٹل پہ پردہ پڑا رہتا تھا، اندر پینے والے پیتے تھے، کھانے والے کھاتے تھے، لیکن اب تو شرم و حیا ایسی عنقہ ہو گئی کہ ہوٹلوں پہ پردے کا جو سسٹم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، پردہ بھی ہٹا رہتا ہے، جس کے جی میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ دنیا میں تو انسان جیسی تیسی گزار لے گا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور بدعمالیوں کا بنڈل سامنے کھولا جائے گا تو دن میں تارے انسان کو دکھائی دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی لوگوں کو تاکید فرمائی ہے اور ان لوگوں کے لیے سزاؤں کا ذکر کیا ہے جو نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ایک برائی اور بیان فرمائی جا رہی ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو ریاکاری کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کی خوشنودی مقصود ہے کہ لوگ ہمیں نماز پڑھتا دیکھیں گے تو ہماری نیکی اور پارسائی کا چرچا کریں گے۔ دل کی کیفیت کو اللہ جانتے ہیں۔ ریا اور نمود کے جذبے کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جائے گا تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن اور حیثیت رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کامل اخلاص کے ساتھ ہمیں اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات بیان فرمائی گئی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ برتنے کی چیزیں نہیں دیتے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ضرورت عمومی طور پر کسی کو بھی ہو سکتی ہے، جیسے نمک ہے، پانی ہے، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ قیمتی بھی نہیں ہوتی ہیں اور ہر انسان کو ان چیزوں کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھائی ایسی کسی چیز کا ہم سے سوال کرے، پڑوسی کے ہاں اس طرح کی چیزیں ختم ہو گئی ہوں، ضرورت کے بقدر وہ ہم سے مانگے، تو ہمارے ایمان کا اور اسلام کا، مذہب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم برتنے کی ایسی چیزوں کو دینے میں بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں۔ آج بھائی کو ضرورت ہے، پڑوسی کو ضرورت ہے، ہم کام آئیں گے، کل اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو پڑوسی ہمارے کام آئے گا، اگر ہم ان کی ضرورت میں کام نہیں آئیں گے تو وہ ہماری ضرورت میں بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو یمنعون الماعون کے دونوں ترجمے اور دونوں تشریحیں کی جا سکتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام نہیں کرتے یا برتنے کی چیزیں لوگوں کو دینے میں بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کی اس صورت مبارکہ میں اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں ان کے لیے سزاؤں کا اور وعید کا باری تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے۔ ہمیں یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھنا ہے رمضان کے اس آخری جمعے میں کہ انشاءاللہ ساری زندگی اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں گے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی حتی الامکان فکر و کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی طاعات کو، عبادات کو، اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور زندگی میں بار بار اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے لطف اندوز ہونے کے مواقع باری تعالی ہم سب کو میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.